کوئی آسان تو نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان تو نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ و نجف کے ویورز، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جیسا کہ میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی شبوں کے مناظر شیئر کر رہی ہوں، اور آج ہم آئے ہیں پھر سے جناب امیر المومنین کی خدمت میں، ان کی ساس یعنی کہ جناب خدیجہ بنت خویلد کا پرسہ دینے کے لیے، کیونکہ ان کی آج 10 رمضان المبارک کو ایک روایت کے مطابق جو ہے آج ان کی شہادت کہہ لیں، وفات کہہ لیں، آج ان کا جو ہے وصال ہے، ان کے وصال کا دن ہے۔ تو آج ہم ان کے داماد کے پاس آئے ہیں ان کی ساس کا پرسہ دینے کے لیے، اور بی بی خدیجہ نے کیا ہی قسمت پائی ہے کہ اس کو ایک شاعر نے کیا خوبصورت جو ہے وہ قلم اٹھایا، اور کس قدر خوبصورت شعر لکھا ہے کہ قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ ماشاءاللہ، کیونکہ یہ دیکھیے کس قدر ماشاءاللہ بی بی خدیجہ کی قسمت ہے کہ ان کا ایک ہی داماد ہے، بیٹی بھی ان کی سب سے افضل ہیں اور ان کا داماد بھی جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ تو آج ہم ان کے داماد کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کی ساس کا پرسہ ہم پیش کرتے ہیں ان کے داماد کو، یعنی مولا علی کو۔ اور جیسا کہ میں آپ سب کو بتاتی چلوں مختصراً بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ عرب کی سب سے زیادہ امیر ترین خاتون تھیں اپنے وقت میں، اور کہتے ہیں کہ ان کے اس دور میں یا اس زمانے میں ان کے 80,000 اونٹ جو ہے وہ ان کے تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں جاتے تھے، یعنی جیسے کہ مصر میں، یمن میں ان کے جو ہے تجارت چلتی تھی۔ تو لیکن جب انہوں نے اسلام یعنی ان کی رسول خدا سے شادی ہوئی، اور انہیں اپنا پورا جو مال تھا وہ پورا جو ہے وہ انہوں نے اسلام پر اور اپنے شوہر کے دین پر قربان کر دیا، اور کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی، وصال ہوا، تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک بچھونا تھا اور 2 بالیاں تھیں کہ جو انہوں نے سلمہ سے وصیت کی تھی کہ جب میری بیٹی کی شادی ہو، یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہو، تو یہ ان کو میری طرف سے گفٹ دینا، یعنی کہ جیسے ماں اپنی ہر ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت کچھ نہ کچھ گولڈ یا کوئی ایسی چیز دیتی ہے، تو نشانی دیتی ہے، تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے صرف ان کے پاس یہ 2 بالیاں تھیں کہ جو انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک کہتے ہیں کہ دی تھیں۔ تو آپ سوچئے کہ ماشاءاللہ سے کس قدر وہ جو اس وقت امیر ترین خاتون تھیں، اور جناب رسول خدا سے شادی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے مقروض تھے، جو ملک شام کے یا ملک یمن کے جو بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے مقروض تھے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں اور میرے شوہر کا جو ہے وہ جو دین ہے ان کا کلمہ پڑھیں، تو میں ان سب کو جو ان کا قرضہ ہے وہ معاف کر دوں گی۔ اور جیسا کہ آپ سب کو بھی پتہ ہوگا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ بالکل بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت سے اور جناب ابو طالب کے جو ہے وہ لہو سے، یعنی ان کی نسل سے جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے، کہ ان دونوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اسلام بھی جو ہے وہ آج ان کا احسان مند ہے، ان کی مرہون منت ہے۔ جیسا کہ خوبصورت شعر ہے کہ قرآن میں ملتی ہے فضیلت خدیجہ کی، دنیا بھی خدیجہ کی، جنت بھی خدیجہ کی، اسلام جو پھیلا 2 فضیلت رکھتے ہیں، ایک جرت ابو طالب، دوسرا دولت ہے خدیجہ کی۔ بے شک کیونکہ جناب خدیجہ نے اپنے مال کو جو ہے دین پھیلانے میں اپنے شوہر کے دین پر اپنے مال کو خرچ کیا، اور دوسرے جناب ابو طالب ہیں مولا علی کے والد محترم ہیں کہ جن کی نسل جو ہے وہ ماشاءاللہ سے قربان کر کے اس دین کو آج جو ہے وہ قیامت تک کے لیے قائم رکھا، باقی رکھا، اور اس دین کی حفاظت کی۔ یہ ماشاءاللہ سے ان دونوں کا احسان مند ہے دین۔ اور ہم جو ہے وہ آج جو ہے رسول خدا کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اپنی مومنات کے جو پاکستان سے مجھے میسج کرتی ہیں اور اپنے ہدیہ وہ کرتی ہیں روز جمعہ کے دن انہوں نے امام زمانہ کی خدمت میں، تو میں ان سب کا ہدیہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، نام بنام فردن فردن جنہوں نے مجھے میسج کیے ہیں، ان سب کا مولا ہدیہ قبول کیجیے، اور ان کی جو بھی حاجات یا جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو اے خدا مولا علی کے توسل سے اور آج اس دن کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، الہی آمین ثم آمین۔
چلیے آخر میں ایک بار پھر سے ہم مولا کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور ان تمام مومنات کا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اس دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔